قرآن مجید نے کہا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل کو مٹنا ہی ہے۔ علماء کہتے ہیں اپنے نفس کو تسلیم کرنا سب سے بڑا باطل ہے۔ جاء الحق کا مطلب کیا؟ اپنے نفس کے ہونے کو نہ ہونے میں لے جا، اس باطل کو مٹا اور اس حق کو لا۔ سب سے پہلے تو اپنے اوپر اپلائی کر، تیرے اندر حق آئے گا تو تیرے اندر سے حق باہر پھیلے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ شریعت اور سنت کی آگ لگا کر اپنے باطل نفس کو یہی مٹا دے، ورنہ خدا مرنے کے بعد دوزخ کی آگ سے مٹائے گا، عذاب کی آگ سے مٹائے گا۔ تو جو عذاب دوزخ، عذاب نار ہے، وہ شرک اور مشرک اور گناہ کی وجہ سے ہے، اور جس میں وہ گناہ نہیں ہے، جس میں وہ گناہ نہیں ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ عذاب نہیں ہے، گناہ پر وہ عذاب ہے۔ ورنہ جہنم سے اتنی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، جہنم کی آگ سے اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں، گناہ سے پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یوں سمجھ لو جو یہاں گناہ ہے اس کا نتیجہ وہاں دوزخ ہے، تو تمہارے اندر ابھی دوزخ موجود ہے اگر گناہ ہیں تو، صرف اثر محسوس نہیں ہو رہا۔ موت اس اثر کو ظاہر کر دے گی، اس لیے ڈر لگتا ہے موت سے۔ زندگی نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے، ایک طرف دوزخ کی آگ جل رہی ہے، شر تو موجود ہے گناہ کی صورت میں اندر، تو جو زندگی ہے اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، ادھر کی آگ ادھر آ نہیں رہی، اور ادھر حیات محسوس ہو رہی ہے، لطف آ رہا ہے، درمیان میں پردہ ہے۔ کیا خدا نے دو سمندروں کو ایک ساتھ چلا کر دکھا نہیں دیا کہ میٹھا بھی چلا سکتا ہوں، نمکین بھی چلا سکتا ہوں، درمیان میں نہ نظر آنے والا پردہ کھڑا کر کے دیوار بھی لگا سکتا ہوں، درمیان میں پردہ نظر بھی نہیں آ رہا، مگر نمکین ادھر، میٹھا ادھر، سمندر بھی چل رہے ہیں دونوں ساتھ ساتھ، مرج البحرین۔ اب تو ڈرون کیمرے آ گئے، اب تو آپ دیکھ لیں نیشنل جیوگرافک پر جا کر، دونوں سمندر ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح وجود میں خیر کا سمندر اور شر کا سمندر، یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ادھر جنت کا پانی ہے، ادھر دوزخ کا پانی ہے، شر اور خیر کی صورت میں، درمیان میں زندگی نے پردہ کھڑا کر رکھا ہے، وہ آگ کو ادھر آنے نہیں دے رہا۔ حیات ایک اتنی بڑی دولت ہے زندگی، اس لیے لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جو موت آئے گی وہ پردہ کھینچ لے گی اور اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں گے، جو کچھ کیا ہوگا سامنے آنے لگ جائے گا۔ موت سے ڈر لگتا ہے کہ کچھ تو وقت ٹلا ہوا ہے، کچھ تو سکون کی سانس لے رہا ہوں۔ اور دیکھیے جیسے جیسے موت قریب آتی ہے بڑھاپے کی صورت میں، تکلیفیں بڑھنے نہیں لگ جاتی؟ اب ان تکلیفوں کا بڑھنا بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو زندہ ہوں تب یہ حال ہے، اور اگر یہ رہی صحیح حیات بھی نکل گئی اور بالکل زندہ نہ رہا تو آگے کیا ہوگا؟ اس لیے موت کو تسلیم ہر کوئی کرتا ہے، مگر موت سے محبت کوئی نہیں کرتا، پسند کوئی نہیں کرتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی جینا چاہتا ہے، اس لیے کہا لمبی عمر کی دعائیں مانگو۔ لیکن پیچھے جو نفسیات ہے اور پیچھے جو فلسفہ ہے اس پر تھوڑی سی جھلک ڈال رہا ہوں میں مختصر سے وقت میں، کہ وہ زندگی جو ہے وہ پردہ اٹھا لیتی ہے آ کر۔ اچھا، جس میں شر ہو ہی نہ اور سارا خیر ہی بھر گیا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ موت اگر آ کر پردہ کھینچ بھی لے گی تو ہم نے تو نمکین کو بھی میٹھا کر لیا ہے، ہم نے تو نمکین کو بھی میٹھا کر لیا ہے، یعنی ہم نے تو اپنے شر کو بھی توبہ کے پانی سے خیر میں بدل دیا ہے، اپنے گناہ کے اثرات کو ہم نے نیکی کے ذریعے نیکی میں تبدیل کر دیا ہے، اپنے شر کو ہم نے سنت اور اتباع سنت کے بعد ہم نے شر کو بھی خیر بنا لیا ہے۔ جو یہ جان گئے، جو یہ پہچان گئے، جو محبت مصطفیٰ میں مٹ گئے، جو عشق رسالت میں غرق ہو گئے، جو سراپا دین کا پیکر بن گئے، جو سراپا نور الہی میں غرق ہو گئے، جو محبت الہی میں غرق ہو گئے، اور جو خدا کی فکر سے اور معرفت خداوندی سے ہر وقت سرشار رہتے ہیں اور ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن بندہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ مومن تو موت کا انتظار کرتا ہے، موت آتی ہے دنیا سے نکال کر یار کی خدمت میں لے جاتی ہے، اور جس کا انتظار تھا وہ سامنے آ جاتا ہے۔